اپنا ایمان چھپانے کا حکم دے رہے تھے. کبھی اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر مت کرو. لیکن صدیق اکبر نے عرض کیا، کئی بار اصرار کیا، سرکار کھلا کھلا اسلام کی تبلیغ ہونی چاہیے اور خانہ کعبہ کے پاس پہنچ کر ہم لوگ نماز پڑھیں، یعنی اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر کریں. سرکار نے پہلے تو منع فرمایا، لیکن یہ بار بار جب عرض کرتے رہے تو سرکار نے قبول فرما لیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے تعداد ہی مختصر تھی، 40 بھی پوری نہیں ہوئی، لے کر وہاں خانہ کعبہ میں جب پہنچے اور اسلام کی تبلیغ شروع کیا تو کفار قریش ٹوٹ پڑے، مارنا شروع کیا اور سب سے زیادہ صدیق اکبر پر انہوں نے زد لگائی، سب سے زیادہ صدیق اکبر کو مارا. یہاں تک کہ صدیق اکبر خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے تو آپ بے ہوش ہو گئے. آپ کے قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آئے اور انہوں نے ان کو اٹھا کر گھر پہنچایا اور اعلان کیا، اگر اس مار کی وجہ سے صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا تو ہم ان کے بدلے میں عتبہ ابن ربیعہ کو قتل کریں گے، اس لیے کہ اس نے سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر مارنے میں حصہ لیا تھا. آپ کے خاندان کے لوگوں نے یہ اعلان کیا. بہرحال آپ کی والدہ محترمہ گھر پہنچنے کے بعد جب کچھ ہوش آیا، والدہ محترمہ کچھ کھانے پینے کی چیز لے کر آئیں تو آپ نے فرمایا کہ میرے آقا کیسے ہیں، یعنی آقا ہی کی وجہ سے محبت رسول ہی میں مار پڑی. آنکھ کھلی تو اپنے نبی کو یاد کیا، ایسی محبت ان کے دل میں تھی، اس لیے ان کا مرتبہ اتنا بلند ہوا. والدہ محترمہ اس وقت تک ام الخیر جن کا نام تھا مسلمان نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کہا، بیٹا مجھے نہیں معلوم ہے تمہارے نبی کیسے ہیں. کہا حضرت عمر کی بہن ام جمیل فلاں جگہ رہتی ہے، ان سے جا کے معلوم کرو، بتائیں. رات کے سناٹے میں ہی ام الخیر ان کے پاس پہنچی، معلوم کیا تو انہوں نے بھی یہ خیال کیا کہ یہ تو ابھی مسلمان نہیں ہے، کہیں جاسوسی نہ ہو جائے. کہا ہم خود چل کے تمہارے بیٹے کو دیکھتے ہیں. جب وہ گھر پر آئی، ام جمیل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آقا کا کیا حال ہے. انہوں نے اشارہ کیا، وہ بیٹھی دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے. صدیق اکبر نے کہا کہ میں ان کا مزاج جانتا ہوں، وہ مسلمان تو ابھی نہیں ہے لیکن ان کا مزاج مجھے معلوم ہے، ڈرو مت ان سے. جب یہ کہا تو ام جمیل نے کہا کہ فلاں جگہ حضرت ارقم کے گھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہے. یعنی مار دھاڑ اتنی ہوئی کہ سب ادھر ادھر ہو گئے. صدیق اکبر خود بے ہوش ہو گئے، سرکار کہاں گئے کچھ پتا نہیں. بہرحال بتایا کہ حضرت ارقم کے گھر میرے آقا محفوظ ہیں. اطمینان ہو گیا اور پھر اپنی والدہ سے کہا، واللہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک اپنے آقا کو دیکھ نہ لوں، جب تک ان کا دیدار نہ کر لوں، زیارت نہ کر لوں، اس وقت تک میں کچھ نہیں کھاؤں. آپ کی والدہ نے سوچا، فرمایا کہ جب چہل پہل کم ہو جائے، لوگ سو جائیں، کافی رات ہو گئی، تو آپ کی والدہ لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارقم کے گھر پہنچی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ تھے.
دوسرے سے آگے بڑھ کر موانقہ کرنے لگے، بغل گیر ہوئے۔ صدیق اکبر آقا کو دیکھ کر بہت روئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ بتانا یہ ہے کہ یہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قدر سرکار کی محبت آپ کے دل میں ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ فرمائی، خطبہ دیا، اور اس کی وجہ سے آپ کو مارا گیا، مار کھائی آپ نے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں عشق رسالت میں بڑھے ہوئے ہیں۔ بہت سارے آپ کے فضائل ہیں، وقت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی دیا کہ جاؤ اس پہ لا الہ الا اللہ لکھا کے لے آؤ۔ مقام دیکھیں صدیق اکبر کا اللہ کے نزدیک۔ صدیق اکبر گئے اور نقاش سے کہا خالی لا الہ الا اللہ مت لکھو، بلکہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی لکھ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقاش نے لکھ دیا اور پھر انگوٹھی لے کر آئے، مصطفیٰ جان رحمت کو دیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کو جب دیکھا تو اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق لکھا ہوا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو لا الہ الا اللہ لکھوانے کے لیے کہا تھا، اس میں دو ناموں کا اضافہ کیسے؟ کہا سرکار میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام اللہ کے نام سے جدا ہو، تو میں نے آپ کا نام لکھایا، لیکن میرا نام کس نے لکھا مجھے نہیں معلوم۔ بس یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ سدرا کے مکین جبریل امین حاضر ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، صدیق نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے نام سے آپ کا نام جدا ہو، تو اللہ پاک نے یہ نہیں گوارا کیا کہ صدیق کا نام آپ سے جدا ہو، فَكَتَبْتُهُ تو میں نے ان کا نام لکھ دیا۔ تو یہ ہے اللہ کے نزدیک مقام صدیق اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سارے فضائل ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کے معاملے میں بھی آپ آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے میں نے پچھلے جمعہ میں بتایا تھا کہ جب اسلام لائے 40,000 دینار تھے، تو آپ نے 10 دن میں 10 رات میں 10 ظاہر کر کے 10 چھپا کے سب خرچ کر دیے۔ میرے آقا نے ایک موقع پر خوش ہو کر فرمایا میں نے سب کا بدلہ دے دیا ہے۔ صدیق کے مال نے جو مجھے نفع پہنچایا وہ کسی کے مال نے نہیں پہنچایا، اور اس کا بدلہ قیامت کے دن صدیق کو میری طرف سے اللہ عطا فرمائے۔ یہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے اعلان فرمایا اللہ کی راہ میں دو جس سے جو ہو سکے۔ حضرت عمر کی پوزیشن اس زمانے میں بہت اچھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج اگر میں بڑھ سکتا ہوں صدیق سے انفاق فی سبیل اللہ میں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے سلسلے میں، تو آج ہی کا موقع ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے۔ وہ اپنے ایثار کے اوپر بہت خوش تھے، گھر گئے اور مال پورا جمع کیا، 2 حصے کیے، آدھا لے کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا، اور اپنے اس ایثار کے اوپر مطمئن تھے کہ آج میں نے اپنے مال کا آدھا حصہ نبی کی بارگاہ میں دین کے لیے پیش کر دیا۔ اتنے میں دیکھا کہ صدیق اکبر بھی لدے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سب پیش کیا تو گھر کی جھاڑو اور سوئی تک لے آئے، سلنے والی سوئی۔ حضرت
फारूक आदम से मेरे आका ने पूछा माँ तैता ले अहलिक, अरे उमर अपने घर के लिए क्या छोड़ा? कहा हुजूर आधा छोड़ आया हूं बाल बच्चों के लिए। यही जुमला मेरे आका ने सिद्दीक अकबर से पूछा माँ तैता ले अहलिक या अबा बकर, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो सिद्दीक ने शायर की ज़बान में जवाब दिया, परवाने को चिराग है बुलबुल को फूल बस, परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। बस अल्लाह और रसूल का सहारा छोड़ के आया। ये है हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिन्होंने इंफाक़े फी सबीलिल्लाह में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज हमें आपको भी मुसलमानों को जो है इस ईसार की सुन्नत अदा करनी चाहिए। वो साहब बाहर से तलोजा थे, कहाँ से आए हुए थे, मुझे अब तक कोई पर्चा नहीं मिला, फिर बाद में ना कहें कि ऐलान नहीं किया। बहरहाल अपनी मस्जिद का आप भरपूर तौर पर ख्याल रखें। आप ही के ताबू से मस्जिद के अखराजात चलते हैं, लिहाजा ऐलान से पहले वजीफा पढ़ने याद है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह, तेरे नबी हज़रत सैयदुना यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में तारीकी में अंधेरे में ये वजीफा पढ़ा था, तूने रोशनी अता फरमाई। ऐ अल्लाह, हम सब की दुनिया आखिरत कब्र को इसकी बरकत से और सैयदुना यूनुस अलैहिस्सलाम के वसीले से रोशन फरमा दे। ऐलान समाअत फरमाए।